السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ آج کل غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث وہابی فرقہ کے لوگ ہمارے علماء کو فون لگا لگا کر پریشان کرتے ہیں، اور اگر حدیث نمبر یا ریفرنس وہ نہیں دے پائے تو بڑی کھلنیاں اڑاتے ہیں۔ بہرحال غیر مقلدین یہ دنیا والے کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں پاس میں اس کی دلیل رکھتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ ان کے پنواڑی، دربانی اور سڑک چھاپ غیر مقلدین تو چھوڑیے، ان کے بڑے بڑے ترم خاں جن کو مفتی بنا کر کے سینٹر پہ رکھا گیا ہے، ان کا علم اتنا ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں اس کا بھی ان کو علم نہیں ہے کہ یہ ثابت کہاں سے ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے مکمل گفتگو سماعت فرمائیں۔ 2 کال ریکارڈنگ ابھی آپ کو میں سنانے والا ہوں، اس کو سنیے گا اور دیکھیے گا کہ غیر مقلدین کے مفتی کی حالت کتنی خراب ہو گئی۔ بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو درود شریف ہے سارے لوگ پڑھتے ہیں، غیر مقلدین بھی پڑھتے ہیں، اور ایک ہے الصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ واصحابہ اجمعین، اس طریقے سے درود اور سلام غیر مقلدین کے علماء لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ تو ہم نے اس سلسلے میں فون لگایا اور پوچھا کہ یہ سنت سے ثابت ہے کہ نہیں؟ تو IRC سینٹر کے مفتی کو یہ بھی پتا نہیں کہ کون پڑھتا ہے، لگتا ہے یہ اپنے گھر کی کتابیں بھی نہیں پڑھتے۔ بہرحال تو ہم نے کہا کہ اس طریقے سے پڑھنا سنت سے ثابت ہے کہ نہیں؟ تو IRC سینٹر کے مفتی کو یہ بھی پتا نہیں کہ سنت سے ثابت ہے کہ نہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ آپ جب نبی کا نام لیتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ سنت سے ثابت ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں سنت سے ثابت ہے۔ جب ہم نے دلیل مانگی کون سی حدیث سے ثابت ہے تو کہا معلوم نہیں۔ ہم نے کہا کتاب کا نام ہی بتا دیجئے، تو کہا یہ بھی معلوم نہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جو عمل یہ دن رات کرتے ہیں ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ ہمارا یہ جو عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا، نبی کے نام مبارک کو سننے کے بعد، یہ ثابت کہاں سے ہے، کون سی حدیث سے ثابت ہے، کون سی کتاب سے ثابت ہے، یہ بھی پتا نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹہ بعد آپ فون کیجئے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے 1 گھنٹہ بعد فون لگایا، تو اب 1 گھنٹہ بعد کیا عالم ہے، انہوں نے کچھ تلاش نہیں کیا، اپنے دوسرے کام میں مصروف رہے۔ ان کو وہاں سینٹر پہ اس لیے بٹھایا گیا ہے تاکہ کوئی فون کرے، کوئی سوال کرے تو ان کی رہنمائی کرے، لیکن یہ رہنمائی نہیں کرتے، صرف قوم کا چندہ جمع کرنے کے لیے اور ریال منگانے کے لیے ریال سے اور قوم کے چندہ سے بڑی بلڈنگ کھڑی کر دیا ہے، اور وہاں پہ بیٹھ کے بس اسی چکر میں لگے رہتے ہیں کہ کدھر سے چندہ آئے گا، کدھر سے ریال آئے گا، لوگوں کی رہنمائی تو کرنا نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کہا، میں نے پھر پوچھا فون لگا کر کے کہ آپ نے بتایا تھا، تو پھر کیا ہوا آپ خود سنیے گا۔ پھر کہنے لگے کہ یہ غیر ضروری سوال ہے۔ اچھا، یہ غیر ضروری سوال ہو گیا؟ ارے ایک مسلمان، ہر مسلمان یہ درود پڑھتا ہے، اگر کوئی اس سے پوچھے کہ آپ جو یہ درود پڑھتے ہیں یہ سنت سے ثابت ہے، یعنی اس کو اگر کہا جائے کہ یہ درود جو ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میڈ ان نبوی درود ہے یا میڈ ان صحابی درود ہے یا میڈ ان محدث درود ہے، یہ کون سا درود ہے، یہ ثابت کدھر سے، اس کو کس نے بنایا ہے؟ تو کیا جواب دیا جائے گا؟ یہ غیر ضروری سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے، اور غیر مقلدین یہ کرتے ہیں اور ثواب سمجھ کر کے کرتے ہیں، دین سمجھ کر کے کرتے ہیں، اور غیر مقلدین کا اصول ہے دین میں اپنی طرف سے کچھ بھی آپ ایڈ نہیں کر سکتے،
درود شریف پڑھنا دین کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اللہ کا حکم ہے، تو جس طریقے سے سنت سے ثابت ہوگا اسی طریقے سے درود پڑھا جائے گا۔ اب اگر یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، نبی کے فرمان سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کے اقوال سے ثابت نہیں ہے، تو غیر مقلدین کے اصول سے یہ درود بھی بدعت ہے، اور غیر مقلدین اپنے اصول سے بہت بڑے والے بدعتی ہیں۔ تو کبھی کسی غیر مقلد کو فون لگاؤ تو وہ کہتے ہیں سنت سے ثابت ہے، دلیل مانگو تو کوئی دوسرا کام یاد آ جاتا ہے۔ کبھی کسی اور غیر مقلد کو فون لگاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ابھی اسی غیر مقلد نے کہا اجماع سے ثابت ہے۔ اچھا، پہلے تو کہا سنت سے ثابت ہے، بعد میں کہتے ہیں اجماع سے ثابت ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بچپن سے یہی سنا ہے۔ اچھا، سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، عجیب حال ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب آپ تمامی حضرات اس کو سنیے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھیے کہ غیر مقلد ہمیں بار بار یہ کہتے ہیں یہ تو تم بھی کرتے ہو۔ ارے بھائی، ہم کیا کرتے ہیں اس کو چھوڑو، ہمارا عمل ہمارا قول تمہارے لیے دلیل نہیں ہے۔ تم غیر مقلدین اپنے اصول اور دعوے کے مطابق اس کو حدیث سے ثابت کرو۔ اب آپ تمامی حضرات وہ دونوں آڈیو سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم، اسلامک ریسرچ سینٹر۔ ہلو شیخ، ایک ذہنی مسئلے میں رہنمائی چاہیے۔ اچھی بات ہے، آپ ہولڈ کر رہے ہیں، میں کال ٹرانسفر کر رہا ہوں۔ جی شیخ، آئی آر سی سینٹر میں لگا۔ ہاں جی، شیخ، ایک مسئلے میں رہنمائی چاہیے۔ بولے نا۔ مسئلہ یہ تھا کہ کتابوں میں اور ہمارے خطبہ حضرات جو ہیں وہ جو حمد و ثنا پڑھتے ہیں شروع میں، یا کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے اس میں درود اور سلام بھی پڑھتے ہیں۔ جیسے لفظ ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وغیرہ، اس طریقے کے الفاظ ہوتے ہیں، اور کچھ بدل بدل کے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ درود، اس طریقے سے درود اور سلام پڑھنا مطلب کیا جائز ہے؟ پڑھتے ہیں، ہم تو نہیں سمجھتے کون پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے۔ نہیں، کوئی مطلب کتابوں میں لکھا ہوا رہتا ہے، نہیں تو مجھے نہیں معلوم نا سر۔ تو وہی تو پوچھ رہے ہیں آپ سے مسئلہ۔ نہیں تو اب جو چیز نہیں معلوم ہے میں کیسے بتاؤں آپ کو؟ مطلب یہ کتابوں میں نہیں ہے؟ نہیں، مجھے نہیں آئیڈیا ہے کہ کتابوں میں ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس ہم بھی خطیب ہیں، ہم بھی خطبہ کی فہرست میں ہیں، لیکن ہم تو ایسا نہیں پڑھتے ہیں جیسا آپ بول رہے ہیں۔ اب کتابوں میں ہوگا تو جو پڑھ رہا ہے اس سے پوچھیے آپ کہاں سے ہے، کیا ہے۔ اچھا، لیکن اگر کوئی پڑھے تو کیا بولا جائے اس کو؟ نہیں، جب اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم ہے تو میں نہیں بول سکتا اس کے بارے میں آپ کو۔ مطلب یہ سنت سے ثابت نہیں ہے نا؟ سر میں نہیں جانتا ہوں اس کے بارے میں، آپ زبردستی کر رہے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ اوہو سر، تو میں رہنمائی چاہ رہا ہوں نا۔ نہیں تو اب کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم ہے، تو آپ رہنمائی کیسے چاہ رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے سر، تو اب یہ تو آپ جو ہے مطلب خطیب ہیں تو ماشاءاللہ، تو آپ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھتے ہوں گے؟ ہاں، کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ نبی کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ ہاں، تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود شریف جو ہے حدیث کی کون سی کتاب سے ثابت ہے؟ یہ رہنمائی کون سی کتاب سے شامل ہے؟ یہ کسی حدیث سے ثابت ہے، نبی کے فرمان سے یا صحابہ کے اقوال سے؟ بالکل ثابت ہے۔ جی، ثابت ہے تبھی تو پڑھتے ہیں۔ تو وہی ریفرنس بتا دیتے تو بہت بڑی مہربانی ہوتی۔ ریفرنس یاد نہیں رہتا ہے سر، ریفرنس کہاں یاد رہتا ہے؟ لاکھوں حدیثیں ہیں تو ریفرنس کہاں یاد رہے گا؟ کتاب کا نام دیکھنا پڑے گا نا، دیکھنا پڑے گا اس کو کہاں ہے۔ ہم رہنمائی کے لیے فون کیے، آپ رہنمائی نہیں کر پا رہے وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھنا پڑے گا۔ مطلب نبی سے ثابت ہے کہ صحابہ سے؟ اتنا تو پتہ ہے۔ دیکھنا پڑے گا، دیکھ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ تو کب فون لگاؤں؟ لگائیے تھوڑی دیر کے بعد، 10-12 منٹ کے بعد لگاؤں؟
نہیں تو ابھی تھوڑا کام چل رہا ہے، 10-12 منٹ کے بعد تو نہیں ہوگا، 1 گھنٹے کے بعد لگائیں۔ اچھا 1 گھنٹے کے بعد لگاؤ۔ کتنے بجے رات تک کھلا رہتا ہے؟ 8 بجے تک۔ 8 بجے، ٹھیک ہے 1 گھنٹہ بعد لگاتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ ہلو جی، شیخ نے 1 گھنٹہ بعد فون کرنے بولا۔ ہولڈ سے۔ جی شیخ، آپ نے 1 گھنٹہ بعد فون کرنے بولا۔ نہیں شیخ، میں کام پر ہوں نا، بہت سارے کام ہیں ہمارے، ابھی اس کو ٹائم نہیں ملا مجھے۔ تو 1 گھنٹہ ہو گیا سر۔ ہاں نا، صحیح بات ہے، تو یہاں بہت سارے کام رہتے ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں کیا کام رہتے نا یہاں پر۔ ابھی آپ کا فون آیا جب سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر، تو وہ سب چلتے رہتا ہے، فری ہونے پر وہ سب دیکھتے ہیں ہم۔ تو پھر کب فون لگائیں؟ دیکھ لیتے ہیں ہم، اس کے بعد آپ ٹرائی کرتے رہیں، اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم بتا دیں گے آپ کو۔ ویسے اور بھی بہت ساری جگہوں پر آپ معلومات کر لیں۔ نمبر کچھ مل سکتا ہے؟ نمبر تو میرے پاس نہیں ہے، میں بزی رہتا ہوں، مجھے نمبر دینے کا بھی وقت نہیں رہتا۔ آپ دیکھ لیں کہیں سر۔ تو سر آپ لوگ اتنا بزی رہتے ہیں تو پھر آپ لوگ رہنمائی کرنے کا ٹائم کوئی مختصر رکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم کو حق ہے کہ ہم کیا رہنمائی کریں اور کیا ہمارے لیے بہتر ہے۔ آپ کا جو سوال ہے وہ غیر ضروری ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اس لیے اس پہ ہم زیادہ دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ غیر ضروری سوال ہے سر؟ غیر ضروری کیوں نہیں ہے؟ یہ دینی کیا دینی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ بھائی تم جو یہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہو تو یہ حدیث سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے یا کیا ہے، ہم کیا جواب دیں؟ تو آپ بتا دیجیے، ہم کو نہیں معلوم ہے نا، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس لیے تو رہنمائی جا رہے ہیں آپ، اسی لیے تو میں نے کہا نا کہ مجھے نہیں معلوم ہے، اس کے بارے میں نے چیک نہیں کیا ہے، میں دیکھ لیتا ہوں پھر بولوں گا۔ آپ کو تو بولا نا میں۔ ہاں تو آپ اس کو بول رہے ہیں غیر ضروری سوال ہے، یہ اس لیے بول رہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اتنی عام ہیں، اتنی مشہور ہیں کہ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ہاں تو سنی ہوئی بات کو اس لیے تو بول رہے ہیں نا، آج تحقیق کا میدان چل رہا ہے۔ آپ سنیے میرے بھائی، آپ دیکھیں گے کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھائیں گے، اس میں یہ باتیں لکھی رہتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہی تو بات ہے کتابوں میں، مطلب ایک ہی چلا آ رہا ہے۔ جی اجماع ہے یہ تو، کچھ نہیں اگر معلوم ہے حدیث کا حوالہ کچھ ابھی یاد نہیں آ رہا تو کم سے کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ جمہور علماء کی رائے ہیں، زمانے سے چلا آ رہا ہے، ہمیشہ سے لوگ اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، محدثین اپنی کتابوں کے اندر لکھ رہے ہیں۔ ہاں، کھلی ہوئی بات ہے نا۔ تو یہ وہی بات ہے نا، ابھی سامنے والا یہ اگر ہم سے پوچھے یا ہم کو یہ ڈیٹیل نکالنا ہے کہ سنت ہے کہ نہیں، یہ مطلب ہے نا۔ نہیں تو سر یہ تو ایک عام سی بات ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کہیں اور پوچھ لیں، یہ غیر ضروری میں سمجھتا ہوں اس سوال کو۔ ٹھیک ہے، اچھا تو مطلب کوئی اگر ہلو فون رکھ دیے، جتنی جلدی غصہ آ جاتے ہیں اور رہنمائی کرنے کے لیے کال سینٹر سے کال کر رکھے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے۔